سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں مسلمانان عالم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اللہ ذوالجلال کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی آل سے، انہی کے خاندان سے، انہی کی اولاد میں سے تھے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ آپ کی اولاد میں ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال نے تقریباً 69 مرتبہ ان کا ذکر کیا اور بار بار ان کے واقعات کو دہرایا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا پھر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی کہ آپ ملت سب سے کٹ کر اللہ ذوالجلال کے ہو گئے تھے، اور فرمایا ابراہیم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال کی خالص توحید ہے۔ فرمایا حنیفہ، وہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال اسلمت لرب العالمین۔ فرمایا ملت ابراہیمی سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا کون اعراض کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم تو میرا اطاعت گزار بندہ بن جا۔ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھیے، آپ کی حالات کو پڑھیے تو پوری کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کام کرنا، اور یہ جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں وہ بھی اسی عظیم الشان شخصیت کی یادگار ہیں
اللہ ذوالجلال ہمیں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، اختصار کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات عرض کروں گا۔ آپ کے والد کا نام آذر تھا۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کوسا بابل میں ہوئی اور ان کی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ فرمایا مجھے دیکھ لو، فرمایا مجھے دیکھ لو۔ ان کے ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ میرے بھائیو دوستو، آج عید قربان ہے۔ عید کے دن کے بعد بھی 3 دن تک مسلمان قربانی دیتے رہیں گے، اور ان دنوں میں اگر ہم ایک جانور ذبح کر کے یہ سمجھیں کہ ہم سنت ابراہیمی کی یادگار منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو میرے بھائیو معاف فرمائیے، یہ انتہائی عامیانہ اور سطحی تصور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیے، سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنی تبلیغ کو شروع کیا، اور اصول بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کو، جو بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور اپنے اس معاشرے میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جن کو آپ نے الہ بنایا ہوا ہے، جن کی آپ پوجا اور پرستش کرتے ہیں، یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا تمہاری طرح کے یہ بندے ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے، اب نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے جی وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہی وہ بتوں کو الہ سمجھتے تھے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا، ان کے نام انہوں نے دیے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پیار کے ساتھ باپ کو سمجھا رہے ہیں، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، رحمان کی پوجا کیجئے۔ باپ کے اندر سختی تھی، کفر اور شرک دماغ میں بھرا ہوا تھا، فوراً ہی کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے گزشتہ کرتا ہے، دور کرتا ہے، اگر تو اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آیا تمہیں سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا موقف دیکھیے، ہمیں بھی اس موقف پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ابراہیم جوان، باپ بوڑھا، ابراہیم جوان، باپ بوڑھا، تو کیا موقف تھا؟ یا فرمانے لگے ابا جان اعتذلکم وما قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابا جان آپ میری بات نہیں مانتے، اچھا آپ کو سلام، یہ سلام السلام علیکم والا نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چلو بابا سلام، بات کو چھوڑو، یہ اس طرح کا سلام متارکہ ہے۔ فرمانے لگے ابا جان آپ اپنے گھر کو سنبھالیے، میں آپ کے گھر سے خود ہی نکل جاتا ہوں۔ مگر آج کل کیا ہے، اگر باپ ذرا تھوڑی سی سختی کرے، تھوڑی سی بات کرے، اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بابا تو نے بنایا ہمارے لیے بنایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی اس سختی پر بھی نرمی سے جواب دیا، میں تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بخشش کی دعا مانگتے رہے، پھر اللہ نے منع کر دیا۔ قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میرا باپ
تیرا وعدہ تھا کہ میں تمہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، یا اللہ یہ میرا باپ جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں۔ اللہ مالک فرمائیں گے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو، ایک بچھو کی شکل میں ان کے باپ کو ان کے پاؤں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد قوم کو سمجھایا، باپ نے بات نہیں مانی، قوم کو سمجھایا۔ ان کے ہاں بھی ایک میلہ ہوتا تھا، وہاں جب میلے پہ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو کے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر واپس آ گئے۔ اب جب قوم واپس آئی دیکھا کہ ان کے الہوں ان کے معبودوں کو تو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے اس معبودوں کے ساتھ، ان الہوں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے الہ کون ہے؟ ایک اللہ ذوالجلال، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ ان کو الہ سمجھتے تھے۔ تو کہنے لگے، قوم کہنے لگی یہ تو ابراہیم کا ہی کام ہے۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام، انت فعلت بهذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے ان الہوں کو توڑا پھوڑا ہے۔ تو اب قوم کو سمجھانا مقصود تھا۔ کہنے لگے دیکھو کلہاڑا جس کے پاس ہے اس نے توڑا ہوگا، کلہاڑا تو بڑے بت کے پاس ہے۔ تو سوچنے لگے کہ ابراہیم کی بات تو سچی ہے، لیکن فوراً ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کہنے لگے نہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول، پوچھا، فرمایا ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوهُ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ کہنے لگے ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا تم پر افسوس کہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ اب قوم نے کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان جاتے۔ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو جلا دو تاکہ اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آزمائش بہت بڑی، لیکن اللہ ذوالجلال نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جبریل آئے، ابراہیم حکم دیں، فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بارش کا فرشتہ آیا، آپ حکم کریں بارش برسا دوں، فرمانے لگے نہیں میرے مجلے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جتنے دن میں آگ کے اندر رہا یہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ تو میرے بھائیو اس کے بعد نمرود نے بلایا، مکالمہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مار بھی سکتا ہے، مارتا بھی ہے۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جس کے بارے میں تھا کہ اس کو سزائے موت ہے، کہا اس کو چھوڑ دو، اور جس کو سزائے موت نہیں تھی کہنے لگا اس کو قتل کر دو۔ تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ قوم بات نہیں مانتی تو کہنے لگے وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، قوم کو وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں آ گئے۔ اب بڑھاپا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال۔ تو اس وقت دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ سے دعا کی رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حلیم، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ہم نے غلام حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، اس لیے اللہ سے اولاد طلب کرنی چاہیے۔ اور طلب کیسے؟ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔
اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی بھی خادم اور ہماری بھی خدمت گزار ہو۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب ایک اور آزمائش آ گئی، حکم ہوا کہ اپنی اس بیوی کو اور بیٹے کو، جو دودھ پیتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کو جہاں آج مکہ آباد ہے وہاں لے جاؤ۔ فوراً لے گئے، بیوی کو بھی بچے کو بھی۔ جہاں آج بیت اللہ ہے اس کے پاس ایک بڑا درخت تھا زمزم کی جگہ کے قریب، دونوں کو بٹھایا، مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں دے کر واپس آ گئے۔ بیوی پیچھے سے پوچھتی ہے، ابراہیم یہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگی اللہ امرا کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ امرنی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کیا بیوی کا کیا جواب تھا؟ اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ ذوالجلال بندے کو ضائع نہیں کرتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ جناب اگر سود نہ لیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، فلاں کام نہ کریں گے تو کیا لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ دین پر چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتے۔ اب وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، اماں جی نے بھاگنا شروع کر دیا، شاید کبھی صفا پر جا رہی ہیں، کبھی مروہ پر جا رہی ہیں، ساتھ میں چکر پر جب آئیں تو وہاں آواز آئی، ذرا کان لگا کے سنا تو زمزم جہاں ہے وہاں فرشتے نے ایڑی ماری یا پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ کہنے لگی زمزم رک جا، چنانچہ پانی خود بھی بھرا، بچے کو بھی پلایا، اور ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑا تو ذرا پیچھے ہو کے اللہ سے دعا کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس وادی میں تیرے حکم سے اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے مقدس گھر کے پاس، کس لیے؟ تاکہ یہ نمازی بنے۔ آج ہم بھی اپنی اولاد پر کتنی سختی کرتے ہیں، تو ٹیوشن پہ نہیں گیا، تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، دکان پر کیوں نہیں گیا؟ کبھی رات کو آ کے نماز کا بھی حساب لیا ہے کہ بیٹا آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں، ادھر ادھر کتنی پڑھی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بچوں کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھیں، تیرے بندے بن جائیں۔ اب جب بیٹا اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ایک اور آزمائش آ گئی۔ آزمائش کیا ہے؟ اللہ اکبر! آزمائش یہ ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ذرا بھائیو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ آزمائش کیسی آزمائش ہے۔ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس بتا تیری مرضی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر! نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کو خواب آئے وہ وحی نہیں ہوتی، اس سے احکام شریعت نہیں لیے جاتے۔ باپ نبی اور بیٹا ہونے والا بردبار بیٹا، حلیم غلام حلیم، اور ہونے والا نبی، تو کیا کہا؟ آج کل کا ہوتا کہتا بابا تمہیں ہمیشہ اس طرح کی خوابیں آتی ہیں، ساری زندگی کے بعد میں تمہیں ملا، اب تو مجھے مارنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، بیٹے کو بھی پتا تھا میرے رب کا حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کا کام چھری چلانا ہے اور میرا کام چھری کے نیچے رہ کر صبر کر کے لوگوں کو دکھانا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ دونوں تیار ہو گئے، بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، بار بار چلا رہے ہیں۔
वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने आवाज दिया इब्राहिम, कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तूने अपनी ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हम मुहसिनीन को इसी तरह अजर देते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेंढा दिया और मेंढा इस्माइल की जगह पर ज़बह कर दिया गया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है? दो सबक हैं। पहला सबक, अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का फरमान आ जाए तो इंसान इधर उधर ना देखो, फौरन उस पर अमल करे। हम कितना अमल करते हैं? कितने रब के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, दिन रात तोड़ रहे हैं। सोचना चाहिए। कुर्बानी ये है, ख्वाहिशात की कुर्बानी, इस तरह के दुनियावी मामलात की कुर्बानी अल्लाह को राजी करने के लिए। और दूसरा सबक ये है कि वालिदैन की खिदमत कैसे हम कर रहे हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सबक दे दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की बात का इनकार नहीं करना चाहिए। और आज हम वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो अल्लाह ज़ुल जलाल हमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को याद रखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी चंद एक चीज़, सबसे पहले भाइयों, आज ईद का दिन है, आज बख्शिश का दिन है। और हमारी बहुत सारे भाई ऐसे भी मिलेंगे जिनकी आपस में बोलचाल नहीं है। छोटी छोटी बातों पर साल हा साल तक हम आपस में कता तालकी करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कता तालकी करने वाला जन्नत में नहीं होगा। इसी तरह फरमाया था, हर जुमेरात सोमवार को अल्लाह आम माफ़ी करते हैं मगर दो शख्सों को माफ़ नहीं करते, मुशरिक को माफ़ नहीं करते और उन दो आदमियों को, दो शख्सों को, दो भाइयों को, दो बहनों को माफ़ नहीं करते जिनकी आपस में नाराज़गी हो। अल्लाह फरमाते हैं इनको छोड़ दो, जब ये सुलह कर देंगे फिर इनको माफ़ कर देंगे। इसी तरह मेरे भाइयों, हमने ये समझा है कि रिश्तेदारों के साथ सलूक तब करेंगे जब वो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी ये नहीं है कि लोग तेरे साथ सिला रहमी करें, सिला रहमी ये है लोग तो इससे कट जाएं, तू अल्लाह के लिए उनके साथ जुड़ जा। साहबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जन्नत के आला दर्जे चाहिए। फरमाया, लोग तेरे रिश्तेदार तुमसे दूर हों, तू रब को राजी करने के लिए उनके साथ मिल जा, अल्लाह जन्नत के आला दर्जे अता फरमा देगा। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को भी वाज़ किया करते थे और फरमाते थे, अगर औरत इदा सल्लत मरद खमसहा, औरत 5 नमाजें पढ़े, व सामद शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखे, व हफ़िज़त फ़रजहा, अपने जिस्म की हिफाजत करे, व अतात ज़ौजहा, अपने खामद की अतात करे, क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसी तरह मर्दों को भी चाहिए मेरे भाइयों, वक़्त थोड़ा है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब मौत आ जाए। गुज़श्ता साल कितने हमारे भाई हमारे साथ थे, आज हमें नज़र नहीं आते, पता नहीं आइंदा साल हम होंगे। हम दिन ब दिन कब्र के करीब होते जा रहे हैं। और अल्लाह ज़ुल जलाल ज़रा गौर तो फरमाएं, कितने लोग थे जिन्होंने अपने मकान, कोठियाँ, बंगले छोड़ दिए और आज वो कब्रों में पड़े हुए हैं। हम भी कल कब्रों में इसी तरह होंगे। इसलिए भाइयों, अल्लाह ज़ुल जलाल का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत हर हाल में इंसान के दिल में होनी चाहिए। और इंसान रब को राज़ी करने के लिए हमेशा कोशिश करे, कोई भी छोटे से छोटा अमल हो, बड़े से बड़ा अमल हो, उस वो मौके को ना जाने दे और छोटे गुनाह और बड़े गुनाहों से भी परहेज़ करे। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जो हमारे इसमें हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, गरीबों के हुकूक और जुल्म ज़्यादती से बचना चाहिए। हसद, बुग़्ज़, कीना और इस तरह की जितनी बीमारियां हैं,
ان سے انسان اپنے دل کو پاک رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اپنے دل کو مسلمانوں سے پاک رکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ رب کریم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا اور آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمسائیگی عطا فرما۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کر کے اللہ جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم ونور قبورہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ۔ عباد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین، ہندوستان، شام، جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بھائیو دوستو، ایک گزارش ہے کہ یہ جو باقی 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بھی ویسے بھی بازاروں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں تکبیریں پڑھنی چاہیے، یہ موقع ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمایا فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات میں اللہ کو